اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شوکت اویسی اور پروگرام ذکر نبی رحمت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، ربیع الاول کے سلسلے میں خصوصی پروگرام، اور اس پروگرام میں یقیناً ہم نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مختلف انداز سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، مختلف عنوانات پر گفتگو ہم نے کی۔ ناظرین کرام، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بحیثیت امتی ہم سب کے لیے باعث افتخار اور فخر کی بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے نبی کے امتی ہیں، ایک ایسے نبی کے پیروکار ہیں، ایک ایسے نبی کے ماننے والے ہیں کہ جن پر اللہ رب ذوالجلال نے اپنی خاص رحمتوں نعمتوں کا نزول فرمایا اور انہیں وہ مقام محبوبیت عطا فرمایا کہ جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف کہ آپ محبوب خدا ہیں، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے محبوب خدا ہونے کی حیثیت سے کن کن انعامات سے نوازا، کیا کیا آپ پر نوازشیں عنایات عطا فرمائیں، اور مقام محبوبیت جب ہم کہتے ہیں تو مقام محبوبیت کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مقام محبوبیت کیا ہے، اور ہم بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب خدا کہتے ہیں اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے اسی محبت کے اظہار کو بڑھاتے ہوئے آج ہم اس پر کلام کرنے کی کوشش کریں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مقام محبوبیت ہے یہ کیا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اس پر کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ آج تشریف فرما ہے ہمارے اس پروگرام میں عالم اسلام کے بہت ہی ممتاز و محترم علماء کرام، جن میں سب سے پہلے انتہائی واجب الاحترام استاذ العلماء، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی، مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرے ہمارے مہمان جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل، اور اب بارہا ARYQ TV پر انہیں ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور قرآن سنیے اور سنائیے، بالخصوص ان کی پہچان ہے پوری دنیا میں، اور قرآن کے تعلق سے پوری دنیا میں محبت کرنے والے لوگ ان سے موجود ہیں۔ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی علامہ سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب، میں نے جو شعر پڑھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کیا کہیں گے مقام محبوبیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لقب عطا کیا ہے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا یہ لقب بیان فرمایا کہ ایک مجلس میں صحابہ کرام موجود تھے اور انبیاء سابقین علیہم السلام کے تذکرے ہو رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ آدم صفی اللہ ہیں، کسی نے کہا کہ نوح نجی اللہ ہیں، کسی نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، کسی نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کسی نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ تو اس اثناء میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم نے کہا کہ آدم صفی اللہ ہیں، بہو کذالک، ان کا یہی مقام ہے، درست ہے۔ نوح نجی اللہ ہیں، بہو کذالک، ان کی یہی شان ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، بہو کذالک، ان کا یہی مقام ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ان کا یہی مقام ہے۔ عیسیٰ
کلمت اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں ان کا یہی مقام ہے، لیکن الا وانا حبیب اللہ، مگر سنو میں حبیب اللہ ہوں، سبحان اللہ، اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام تشکر کے طور پر یہ صحابہ کرام کے سامنے اپنے مقام کو بیان کیا۔ صحیح۔ پھر قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ بیان کیا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہ اے رسول آپ ان امتیوں سے کہہ دیں، اہل ایمان سے کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں یا شوہر، تمہارا کنبہ یا قبیلہ یا خاندان، اور تمہارے وہ اموال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، تمہارے وہ مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں، اور تمہاری وہ تجارت جس کے خسارے میں جانے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، یہ تمام چیزیں مل کر بھی احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں محبوب ترین ہیں، احب سپرلیٹو ڈگری ہے اور تفضیل کل کی ڈگری ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن نے یہ بتایا کہ یہ تمام بیلونگنگز یا انسان کے یہ سارے وہ متعلقات ہیں کہ جن سے ہر انسان محبت بھی کرتا ہے، تعلق بھی رکھتا ہے، چاہت بھی رکھتا ہے، لیکن فرمایا کہ تمہارا محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن محبوب ترین صرف اللہ اور اس کا رسول ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان اب ظاہر ہے کہ پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ کو اور اس کے اور محبوب ترین مانا یا نہیں مانا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا ٹیسٹ ہونا ہے، اور یہ ٹیسٹ کیسے ہوگا کہ ایک طرف ماں باپ کی محبت یا اولاد کی محبت یا بہن بھائیوں کی محبت یا خاندان کی محبت یا مال کی محبت یا تجارت اور محلات و مکانات کی محبت کے تقاضے ہیں، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضے ہیں، تو ہم کس کو بالا رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کس کو قربان کرتے ہیں اور کس کو سر بلند رکھتے ہیں؟ صحیح۔ تو جب دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں نا، لیکن صرف دعویٰ کافی نہیں ہے۔ صحیح۔ فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف آمنا کا دعویٰ کر دیا تو یہ نجات کے لیے کافی، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ they will not be tested, they will surely tested، آزمائش کی جائے گی، اور آزمائش کا جب مقام آئے گا تو تب پتہ چلے گا کہ آپ نے اللہ کے رسول کو محبوب ترین مانا ہے یا نہیں مانا۔ صحیح۔ یعنی صرف مجرد دعویٰ نہیں ہے، یہ وہ دعویٰ ہو جو اپلائیڈ نظر آئے، جو ہماری عملی زندگی میں شب و روز میں نظر آئے کہ ہماری ترجیح اول، ہمارے محبوب اول، ہمارے مقصود و مطلوب اول صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات عالی صفات اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم ہے، اور ان کے مقابلے میں کہ کوئی بھی حائل ہو جائے اسے رد کیا جائے گا، جیسا کہ غزوہ بدر اس کے لیے بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مثال ہے، جی بالکل، کہ جہاں پر ماں باپ کے رشتے، جہاں پر قرابت کے رشتے، جہاں وطنیت کے رشتے، جہاں زبان کے رشتے سب موجود تھے، لیکن پھر ٹکراؤ کس بات کا تھا؟ ٹکراؤ اس لیے تھا کہ اگر یہ رشتے ایمان کے راستے میں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابل آ جائیں، ان سب کو ٹھکرا دیا جائے گا، اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے وفا کے رشتے کو سر بلند رکھا جائے گا. فوقیت دی جائے گی. بالکل ٹھیک مفتی صاحب. مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے بڑی عمدگی کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو ہم پچھلے کئی پروگرامز میں کہتے چلے آ رہے ہیں کہ محبت رسول، عشق رسول ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ایمان کی شرط اول ہے. لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عملاً بھی کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں. عملاً جو حضور کی تعلیمات ہیں اس کا امپلیمنٹ ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے، ہمارے قرب و جوار میں نظر آنا چاہیے، ہماری سوسائٹی میں نظر آنا چاہیے. تو یہ اثر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ محبوب خدا ہیں. اچھا قرآن کا جو انداز تخاطب ہے اللہ رب الجلال کے محبوب سے، اللہ کا وہ انداز محبوبی ہے. کہیں آپ کے چہرہ انور کا ذکر ہے، کہیں آپ کی زلفوں کا ذکر ہے، کہیں اس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جہاں آپ تشریف فرما ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت بہت شکریہ شوکت بھائی، اور بہت مبارکباد ہو کہ الحمدللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذکر کی محفل پروگرام سجائے بیٹھے ہیں، ذکر نبی رحمت. اور بالکل ARYQ TV بھی اس سے مبارکباد کا مستحق ہے اور قابل تحسین ہے یہ عمل. مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ مجدہ جب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں ہمارے لیے خوش نصیبی ہوتی ہے الحمدللہ، اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بالکل الحمدللہ ایک بڑا عالم دین جب بات چیت کر رہا ہوتا ہے تو نکات پھولوں کی شکل میں جو ہے وہ اخذ کی جا سکتے ہیں، ریز ہو رہی ہوتی ہیں باتیں. جی آپ نے جو شعر پڑھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو ایک نقطہ ذہن میں آیا. ایک بریک پر ہمیں جانا ہے، بریک سے لوٹیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات کو ہم شروع سے آخر تک پھر پوری سنیں انشاءاللہ. ایک مختصر سا وقفہ ہے. ناظرین محترم، پروگرام ذکر نبی رحمت. میں پھر کہوں گا کہ یہ نبی رحمت کا ذکر ہے، تو اس ذکر میں لمحہ لمحہ حضور کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے. بس یہ ہے کہ ہم اپنا دامن پھیلا کر اسے سمیٹنے کی کوشش کریں اور پھر اسے اپنی زندگی پر اس کا امپلیمنٹ بھی کریں. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام ذکر نبی رحمت. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب سے وہ جو اللہ کا کلام انداز تخاطب ہے، وہ جو کلام محبوبی ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اس پر بات ہو رہی تھی. جی مفتی صاحب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ جو کم علمی کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام دو جہاں کے مالک و مختار ہیں، تو اعتراض کی انگلی اٹھا کر کہتے ہیں کہ دیکھو مالک اللہ رب العالمین بھی ہے اور یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو بھی مالک و مختار بنا رہے ہیں. تو یہ کوئی پارٹنرشپ کی بات نہیں ہے، وہ تو ہو بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی یہ کوئی سانجھ داری ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے. اس نے اپنے پیارے محبوب سے اتنی محبت فرمائی کہ اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ چیزیں عطا فرما دی ہیں. تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. پیارے جو تو کرے گا وہ میرا کرنا ہے، جو تو فرمائے گا وہ تیرا فرمان نہیں میرا فرمان ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو آپ نے شان محبوبی کے بارے میں فرمایا، بہت ہی آپ دیکھیں کہ آپ نے جو اشارے فرمائے کہ جب بندہ عام طور پر کسی سے محبت کرتا ہے نا دنیا میں بھی، تو فقط وہ اس سے محبت نہیں کرتا، اس سے کوئی بھی شے نسبت حاصل کر جائے اس سے بھی محبت کرتا ہے. محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. محبوب کی ہر شے سے محبت ہوتی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فقط ایک شے کی قسم نہیں فرمائی، بلکہ آقا علیہ السلام سے جس حیات طیبہ کو نسبت حاصل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لعمرک، پیارے تیری زندگی کی قسم ہے. جن گلیوں کو نسبت ہوئی جہاں میرے محبوب علیہ السلام کے پائے اقدس تشریف فرما رہے، تو فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، کیوں کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب بیعت ہو رہی ہے اور آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان الذین یبایعونک، کہ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ظاہری طور پر تو آپ سے بیعت ہو رہی ہے، لیکن انما یبایعون اللہ، وہ آپ سے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں. وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیارے جو بات آپ کہتے ہیں آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، وہ آپ کا رب فرماتا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے آقا علیہ السلام مٹھی مبارک میں آپ ریت
یا ذرات لیتے ہیں، کنکریاں لیتے ہیں، کفار کی جانب پھینکتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھینکی آپ نے ولیکن اللہ رما، لیکن حقیقت میں یہ پھینکی اللہ رب العالمین نے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ واہ واہ۔ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام معاذ اللہ ہم جیسے تھے، اہل سنت الجماعت کا عقیدہ یہ، مفتی اعظم پاکستان یہاں تشریف فرما ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نور بھی ہے، بشر بھی ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن بشر جیسے نہیں ہیں۔ کس طریقے سے فرمایا؟ جیسے ہیرا پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی بشری ہونے کے اعتبار سے اتنی اعلیٰ شان ہے کہ کوئی اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ تو جس چہرے کی نسبت میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، پیارے تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، جن زلفوں کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوئی تو فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، پیارے تیری چھا جانے والی کالی کالی زلفوں کی قسم ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ایک انداز ہے۔ اور پھر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جس طرح آپ نے اس سارے منظرنامے کو پیش کیا اور سبحان اللہ کہ یقیناً ایک ایسا انداز آپ کا کہ سامع کے دل پر میں سمجھتا ہوں کہ محبت رسول میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے ایک بار پھر آپ کی طرف آتے ہوئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو تحویل قبلہ کا جو واقعہ تھا، تو وہ بار بار یعنی آپ کا آسمانوں کی طرف دیکھنا اور یہ ایک خاص انداز تھا اللہ کی محبت کا، اور پھر اسے تبدیل کیا گیا۔ جیسے مفتی صاحب نے ایک انداز سے بتایا کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تو اس کا ایک رخ یہ بھی ہے جیسے میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صبح سے لے کر شام تک دونوں کی ترجیحات میں کتنا تفاوت ہوتا ہے۔ ایک کہتا ہے ادھر جانا ہے، دوسرا کہتا ہے ادھر جانا ہے، ایک کہتا ہے یہ چاہیے، دوسرا کہتا ہے یہ چاہیے، حالانکہ محبت کے بڑے دعوے ہوتے ہیں۔ لیکن جو محبت کی معراج ہے، یا جو محبت کا کمال ہے، جو محبت کی وہ بلندی ہے جس سے آگے کسی محبت کا کسی درجے کا تصور نہ کیا جا سکے، تو وہ مقام ہوتا ہے جہاں دونوں کی چاہتیں یکجا ہو جاتی ہیں اور دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا کہ میری چاہت یہ ہے، آپ کی چاہت یہ ہے، بلکہ دوسرے محب چاہتا ہے کہ محبوب کی چاہت کا احترام ہو۔ اسی میں یہی بیان فرمایا گیا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد جو 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب مسلمانوں نے رخ کر کے نمازیں پڑھیں اللہ کے حکم سے، تو ان کے دل میں چاہت یہ تھی، اللہ کے رسول کے دل میں، کہ وہ قبلہ، وہ کعبۃ اللہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس طرف رخ کر کے ہمیں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ پیارے حبیب جب آپ چہرہ پلٹ کر وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے ہو کہ شاید کوئی پیام آ جائے، تو اس وقت ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو آپ کا رخ ہم ضرور بالضرور اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ اب یہ معراج ہے، کیونکہ اگر عقل سے پوچھا جائے تو عقل یہ کہے گی کہ قبلہ اس کی مرضی کا ہونا چاہیے جس کی عبادت کی جائے گی،
قبلہ اس کی مرضی کا ہونا چاہیے جس کو سجدہ کیا جائے گا، جس کی بندگی کی جائے گی، مگر اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب بندگی تو میری کی جائے گی، سجدہ تو مجھے کیا جائے گا، لیکن قبلہ تیری پسند کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سو آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر دیجئے۔ چنانچہ نماز کے اندر ہی مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے کہ نماز شروع ہوئی ظہر یا عصر کی نماز تو رخ بیت المقدس کی جانب تھا، نماز کے دوران وحی ربانی آئی تو دونوں پیرالل ہیں، تو حضور صفوں کو چیرتے ہوئے بیت اللہ کی جانب آئے، تو پھر صحابہ کرام نے انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم ہو تو پوچھیں کیا ہوا، انہوں نے بھی نماز کے اندر ہی اپنا رخ پلٹ دیا اور پھیر دیا۔ تو پھر کامن محبت کا سینس تقاضا تو یہی تھا۔ جی ہاں، تو پھر کامن سینس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر الٹیمیٹلی یہ انجام کار کعبۃ اللہ اور بیت اللہ ہی کو قبلہ نماز بنانا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ 16-17 ماہ تک بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھوائی جائیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں بھی ہماری حکمت تھی۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ ہم ایک ٹرننگ پوائنٹ لانے والے تھے، ایک سنگ میل لانے والے تھے، ایک فیصلہ کن مرحلہ لانے والے تھے کہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ کون غیر مشروط طور پر بغیر کوئی سبب بغیر کوئی وجہ جانے اور پوچھے وہ رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں واپس پلٹ جاتا ہے۔ تو گویا یہ ایمان اور نفاق کے درمیان ایک فیصلہ کن مرحلہ آنے والا تھا کہ ایمان اور کمال ایمان اور معراج ایمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی غیر مشروط اطاعت کی جائے، وہ جو کہیں وہ کرے کرو اور وہ جو کریں وہ کرو۔ اور اس لیے فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، تو یہ اہل مکہ کا بیت المقدس کی جانب نمازیں پڑھنا یہ تھا بڑا بھاری، مگر اور یا پھر یہ کہ پھر پلٹ کر بیت اللہ کی طرف آنا یہ بڑا بھاری تھا، لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کوئی بھاری نہیں تھا، کیونکہ ان کا عقیدہ ان کا ایمان یہ ہے کہ کوئی سوال کرے گا کہ کل ان کا رخ بیت المقدس کی جانب تھا، آج بیت اللہ کی جانب ہے، اگر کل ٹھیک تھے تو آج غلط ہیں، آج صحیح ہیں تو کل غلط تھے، مگر جو غلام مصطفیٰ ہے وہ کہے گا کہ 1000 کعبے 1000 قبلے انہی کی نقش پا کے صدقے، وہ جس طرف سے گزر گئے ہیں اسی کو کعبہ بنا کے چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ لہذا مفتی صاحب کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میں بریک پر جانا ہے لیکن گفتگو اس مقام تک آ گئی ہے، یہیں سے میں آپ سے بھی مفتی صاحب انشاءاللہ بریک سے واپس جب آئیں گے تو میرا سوال یہ ہوگا کہ ایک وہ تھے کہ جب حضور نے اپنا جو ہے وہ چینج کیا اپنا رخ، تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا صرف مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، بلکہ جدھر حضور گئے اس طرف انہوں نے وہی عمل کیا۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ ایک بریک ہے، اس سے واپس آتے ہیں، بریک سے انشاءاللہ پھر آپ سے اسی پر سوال ہوگا۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا بریک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ پروگرام ذکر نبی رحمت میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام ذکر نبی رحمت۔ اور جب ہم بریک پر جا رہے تھے تو قبلہ مفتی صاحب کی گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ جی مفتی صاحب کیا فرما رہے تھے آپ؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک فیصلہ کن موڑ آیا اور مومنین مخلصین مومنین کاملین کو چھانٹ کر جدا کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسی لیے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، ایک محدود عرصے کے لیے بیت المقدس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا، الا لنعلم، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا تاکہ ہم جانیں۔ جی اللہ کو تو ازل سے ہر بات معلوم ہے، امام اہل سنت
مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ہم دیکھیں، تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے، یہ عیاں ہو جائے کہ کون رسول کی غیر مشروط پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں واپس پلٹ جاتا ہے۔ پھر آگے پھر سوال ایک پیدا ہو سکتا تھا ذہن میں کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو ایک نماز بھی بیت اللہ کی طرف پڑھنی نصیب نہیں ہوئی، اس عرصے میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ سبحان اللہ، عقل سے پوچھا جاتا تو یہ ہوتا کہ اللہ یہ فرماتا کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ نماز تو فرا ہے، اور نماز اگرچہ مقصود بالذات اور افضل العبادات ہے، لیکن جو اصل ہے ایمان اصل اور جوہر ایمان ہے وہ غیر مشروط اطاعت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا جو تمہاری نمازیں اطاعت مصطفیٰ میں بیت المقدس کی جانب ہوئی وہ بھی قبول ہیں، جو آج بیت اللہ کی جانب ہیں وہ بھی قبول ہیں، لیکن کل جب اللہ کے رسول کا رخ بیت المقدس کی جانب تھا، کوئی کروڑوں سجدے بیت اللہ کی جانب کرتا تو قبول ہوتے۔ آج جب میرے آقا کا رخ بیت اللہ کی جانب ہے، کوئی اربوں سجدے بیت المقدس کی جانب کرے، قبول ہوں گے۔ تو لہذا کمال ایمان، حقیقت ایمان، جوہر ایمان، روح ایمان غیر مشروط اطاعت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال قبلہ مفتی صاحب کا سایہ سلامت رکھے اور ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے کہ ساری باتوں کو آپ نے ایک لائن دے دی اور اس کو سینٹرل آئیڈیا بنا دیا ہماری گفتگو کا کہ اطاعت رسول اگر ہے تو سجدے قبول، اگر اطاعت رسول نہیں ہے تو کروڑ ہاتھ سجدے کسی کام کے نہیں ہیں۔ مفتی صاحب، معراج النبی جو ہے شان محبوبیت کا بہترین مظہر ہے۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام سے لن ترانی اور دوسری طرف حضور سے وصال کے تقاضے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، مفتی صاحب گفتگو کو بالکل ٹرننگ پوائنٹ پر لے آئے، اور ماشاءاللہ جتنی خوبصورتی سے اور ایک امتزاج کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی ہے کہ اطاعت رسول بغیر یعنی غیر مشروط اتباع رسول اور اتباع رسول کرنی ہے، یہ شان محبوبی ہے۔ بے شک۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قرآن کے تناظر میں بہت کچھ ملتا ہے۔ میں یہاں پر کوئی تقابل نہیں کر رہا، بلکہ میں یہاں پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا کہ اسلام نے ہمیں سکھایا، ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ تمام انبیاء پر ایمان رکھنا ہے، تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ہے، ان کی عزت اور تکریم کرنی ہے اور ان کا احترام بجا لانا ہے۔ لیکن یہاں پر قرآن کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے زمین و آسمان کے ملکوت ابراہیم کو بھی دکھائے تاکہ وہ یقین کی منزلوں کو طے کرتا چلا جائے۔ یقین تھا لیکن اور منازل طے کروانے تھے، لیکن جہاں پر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو آپ دیکھیں کیا فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، بلکہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی میں نے مثال اس لیے دی کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ فلما کلمہ ربہ، موسیٰ علیہ السلام نے کلام الہی یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو کلام ہوا اس کی بھی تمنا کا اظہار کیا تھا۔ اچھا، جب اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا تو اتنا لطف اور اتنا ذوق آیا، اتنا وجد میں آئے کہ فرمایا کہ ربی ارنی انظر الیک، عرض کرتے ہیں کہ مولا ربی ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواباً اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لن ترانی، موسیٰ تو ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہرگز لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ جب تمنا کا اظہار کیا تو اللہ رب العالمین نے پھر آگے جو ہے وہ فرمان ہے کہ پہاڑ کی طرف دیکھنا، اگر تم اسے دیکھ پاؤ گے تو پھر ہماری تجلی جو ہوگی اس کا اظہار ہوگا، تو تم اسے دیکھ پاؤ گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں دیکھ پائے تو پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّ لِلْجَبَلِ، کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنی تجلیات کا ظہور پہاڑ پر فرمایا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو
ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام زمین پر بے ہوش ہو کر تشریف لے آئے. فلما افاقا، جب افاقہ ہوا، قال سبحانک انی تبت الیک من المؤمنین، کہ میں رجوع کرتا ہوں، میں ایمان والوں میں سے ہوں. یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی معراج. یعنی کلیم تھے، اللہ سے کلام کیا، لیکن اس کے بعد جب جو ہے وہ دیدار کا مرحلہ آیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے حدیث پاک کہ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور یہ عرض کی، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ ان اللہ تعالی یقرئ علیک السلام، کہ یا رسول اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام پیش فرماتا ہے، وہو یدعوک، آپ کو بلا رہا ہے، آپ کی دعوت، آپ کو دعوت دے رہا ہے، وانا حاملک الی اللہ تعالی، اور میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. ما زاغ البصر وما طغى، یہ کیا ہے، یہ کیا اعلان ہے؟ یہ خاص طور پر شان محبوبی دکھائی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک نقطہ اور بھی ذہن میں آیا کہ جب نمازوں کے مراحل ہیں، پہلے 50 نمازیں ہیں، اس کے بعد ہوتے 5 نمازیں ہوئیں، بار بار درمیان میں کون آ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو یہاں پر ائمہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اللہ کا دیدار نہیں کیا، لیکن بار بار وہ آنکھیں جو اللہ کا دیدار کر کے آ رہی ہیں، تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کا دیدار کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے یہ بے نیازی، کہیں ہے جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں یہ بھی عرض کر دوں، جیسے مفتی نے فرمایا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ رویت جو ہے یہ عالم رویا میں تھی اور یہ عالم بیداری میں نہیں تھی. جی کیونکہ رویت باری تعالیٰ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ نگاہوں کا احاطہ فرما لیتا ہے، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں فرماتی. بے شک. تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی نبی کسی محال کا سوال اللہ سے نہیں کرتا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جلوہ دکھایا جانا ممکن تھا، جبھی تو سوال کیا. ہاں یہ جواب آیا کہ یہ دکھایا جائے گا مگر آپ کو نہیں. اور یہ کہ یہ جلوہ دیکھنا ممکن ہے، خود قرآن نے بیان فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ آج قیامت کے دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، فریش ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اور ناظرہ نظر سے ہے، آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں. اور فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، اور جو منکرین ہیں قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے جلوے نہیں دیکھ سکیں گے. تو جو طاقت اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا، وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے نگاہ مصطفیٰ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے عطا فرمائی اور حضور نے دیدار فرمایا. جزاکم اللہ. مفتی صاحب، آپ سے جب گفتگو کی جائے، آپ کے ساتھ بیٹھا جائے تو پھر طویل وقت درکار ہے، اور پھر آپ کے اس انداز گفتگو کے تو یقیناً ایک زمانہ معترف ہے اور ایک زمانہ آپ کا مدعا ہے. وقت ہمارے پاس تمام ہو گیا ہے. مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ ایک لائن میں کوئی میسیج آپ دینا چاہیں پروگرام ذکر نبی رحمت کے حوالے سے. میں بس ایک لائن دوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو کر، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو کر کبھی بھی اپنی امت کو نہیں بھولے. تو آج آپ علیہ السلام کی امت کا یہ فرض بنتا ہے، کچھ ہو جائے ایک تو ہر شے سے بڑھ کر اگر محبت رکھیں تو اللہ اور اس کے رسول سے رکھیں، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی اتباع کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. ہر حال میں اتباع مصطفیٰ کو مقدم رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب. میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا پیغام دوں گا کہ لوگ اپنی اپنی دانست اور سوچ کے مطابق محبت رسول کے معیارات مقرر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنِّي لَأَتْقَاكُمْ وَأَخْشَاكُمْ إِلَى اللَّهِ، مجھ سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے
اور مجھ سے زیادہ کسی کے قلب میں خشیت الہی نہیں ہو سکتی۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے رخ پھیر دے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ لہٰذا محبت الہی کے جتنے تقاضے ہیں وہ سنت مصطفیٰ کی راہوں پر چلنے سے ملیں گے، اس سے ہٹ کر کوئی معیار محبت رسول نہیں ہے۔ بے شک، بہت شکریہ مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب اور حضرت قبلہ علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں تشریف لائے اور یقیناً پروگرام ذکر نبی رحمت میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں، اس پر ہم نے کلام کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب الجلال ہمارے ذکر کو قبول فرمائے اور بس کوشش یہ کریں کہ جو ان علماء نے جو میسج دیا ہے کہ اتباع رسول کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم جس قدر اگر عزت اور عروج چاہتے ہیں تو وہ اطاعت رسول میں ہے، اور اگر ذلت و پستی میں جانا ہے تو پھر چھوڑ دیجئے اطاعت رسول اور پھر ذلت اور پستی کے گڑھوں میں پڑ جائیے۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔